بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر 10 دن بعد 3 اصلی قطرے روغان بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کانوں کا بہرا پن سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پیے۔ پانی میں سنترا کا بیج ڈال کر پی لو۔ تونڈے کی چربی دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ جو عورت حاملہ نہ ہو رہی ہو انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے، ہفتے میں حاملہ ہو جائے گی۔ جسم میں طاقت کے لیے باکمال نسخہ: 2 چمچ جو کا آٹا 3 چمچ پانی میں ڈال کر پکاؤ۔ جب آٹا براؤن ہو جائے تو اس میں 1 کپ دودھ ڈال کر پکائے۔ حسب ذائقہ کا شہد ڈال کر صبح و شام گونڈ کر پی لیجیے۔ جسم میں طاقت آ جائے گی اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی لاجواب ٹوٹکا ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہو تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لے، یا زیرے کا جوشاندہ یعنی زیرہ ابال کر اس پانی کو پی لیجیے۔ بستر پر بچے جو پیشاب کرتے ہیں انہیں پوستہ آملہ میں تھوڑی سی شہد ملا کر سوتے وقت 1 چٹکی ہمرا پانی کھلان اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ عالمی پٹکڑی کو نیم گرم پانی میں حل کر کے متصل جگہ پر مالش کرے، یہ درد کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ خون کی صفائی کے عالم جسم سے زہریلے مادے نکالنے میں مدد دیتی ہے، جو صحت مند رکھنے میں معاون ہوتا ہے۔ جلد کی انفیکشن اور دندوں کی صفائی میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کم کرنے اور ہاضمے کو بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ جلد کو صاف اور تر و تازہ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے ناسوں کو کم کرتا ہے۔ دانتوں کی سفیدی رکھنا، بدبو کو کم کرنے اور دانتوں کی سڑن روکنے میں مفید ہے۔ پانی میں ملا کر نہانے سے جلد کی خارش میں آرام ملتا ہے۔ دہی میں آلم کا پاؤڈر ملا کر بالوں میں لگائیں، 30 منٹ بعد دھو لیں، خشکی کم ہو جائے گی۔ آلم کا پاؤڈر گلسرین میں ملا کر ایڑیوں پر لگائیں، جلد نرم اور ہموار ہو جائے گی۔ اپنی کسی حاجت کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک تمام مومنوں سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو اللہ سے زیادہ سوال کرتا ہے۔ کانوں کو کیڑوں کا خاتمہ: تمباکو کی سبز پتوں کا پانی نکال کر ہر نصف گھنٹہ بعد نیم گرم کر کے 3 قطرے کانوں میں ڈالے۔ کیڑا مر کر یا زندہ ہی نکل جائے گا۔ 1 پاؤ دودھ میں 50 گرام آم کا رس شامل کر کے اس میں 1 چھوٹا چمچ ادرک کا رس ملا کر پینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا اچھا جانے کی شکایت دور ہوتی ہے۔ چائے کو خوراک کے طور پر نہیں، دوا کے طور پر پیا کریں۔ چائے مزاج کی اعتبار سے گرم، خشک اور پسینہ آور ہے۔ سردی لگ جانے کی صورت میں اس کا استعمال فائدہ دیتا ہے، مگر زیادہ استعمال مضر صحت ہے۔ آنکھوں کی غیر سیاہ حلقوں سے نجات: آنکھوں کے گرد آہستہ آہستہ روغان زیتون یا روغان بادام کی مالش کریں۔ بچوں کی دانت آسانی سے نکل آئے، پھنسی ہوئی ملٹی شہد اور نمک دودھ کو ملا کر نسوڑوں پر ملنے سے دانت آسانی سے نکل آتے ہیں۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ نسخہ بہت ہی کارآمد ہے۔ کلونجی 3 گرام مکھن حسب ضرورت: کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے تھوڑی سی دہی لے کر اس میں اتنا مقدار میں سرسوں کا تیل ملا لے اور بالوں میں لگائے۔ کم از کم 3 گھنٹے لگانے رہنے دیں، پھر بال دھو لیں۔
اگر مہینے میں صرف 2 بار بھی یہ عمل کر لے تو بھی کافی ہے۔ اگر کسی کو چاول کھانے کی بدہضمی ہو جاتی ہے تو اس کو وہ چاول کھانے کی بعد تھوڑا سا ناریل تازہ یا خشک ناریل بھگو کر کھا لے، چاول فوراً ہضم ہو جائے گی۔ کمزور دل والے افراد اناناس کھائیں کیونکہ ان کی دل کی وہ دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلا بیٹھ جانا، پیشاب کی صحیح طرح سے نہ آنا، خون کی کمی دور کرنا، دبلے پتلے انسان کو موٹا کرنا، ان سب میں اناناس کھائے۔ پیشاب کی زیادتی، پیشاب کا بار بار آنا جیسا روکنا مشکل ہو جائے، جلویتری 25 گرام، شکر 25 گرام، سفوف 1 گرام صبح و شام ہمارا پانی کا لیا کریں۔ سال کے بعد چاہے 1 جامن کھائے۔ ضرور روزمرہ خوراک کی ذرائع معدے میں جمع ہونے والی بال یا کسی شے سے گرتے ہضم نہیں ہوتے، صرف 1 جامن کھان ان کو گلا کر ہضم کر دیتا ہے۔ دل کی دھڑکن، جگر کی کمزوری، ہاتھ پاؤں کا جلنا، پیشاب کا جل کر آنا یا بار بار آنا، کم مقدار خارج ہونا، ان سب آواز میں علاج کے لیے 1 سے 4 کیلو روزانہ استعمال کریں، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ گرمی کی وجہ سے منہ پک جائیں تو کیڑے کی جڑ چند بار لگانے سے صحت ملتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بھنڈی میں ریشے کی بڑی شاخ پائی جاتی ہے جو خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتا، اسی لیے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ بند گوبھی کا پٹوں کو مضبوط بناتا ہے، اینٹی کیسر ہوتا ہے، آنکھوں کو مضبوط بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کی کھانے سے خون کی خرابی، امراض دور ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ گورا کرنے کی دودھ اور شہد ملا کر ہاتھوں پر صابن کی طرح لگائیں اور تھوڑی دیر بعد دھو لیں۔ ہاتھوں کی جلد نرم و ملائم اور رکھنے کے لیے چند قطرے ارگ گلاب، 1 چائے کا چمچ بلائی اور تھوڑی سی شہد ملا کر ہاتھوں پر لگا لیا کر بچوں کی قد بڑھانے کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھی، صبح گلٹے نکال کر دودھ میں شامل کر کے ملک شیک بنا لے اور بچوں کو پلائے۔ کچھ ہی عرصے میں قد بڑھ جائے گی۔ بہت ہی کمال کی ٹانگ ہے۔